بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز کے علاقے میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف گھنے جنگلات، اونچے اونچے درخت اور رنگ برنگے پھولوں سے بھری وادیاں تھیں۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی جوڑی رہتی تھی۔ وہ میاں بیوی بہت نیک دل تھے، مگر ان کی سب سے بڑی حسرت یہ تھی کہ اللہ انہیں اولادہ عطا کرے۔ وہ دن رات دعائیں کرتے رہتے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے کہ ایک دن ضرور ان کی جھولی بھرے گی۔ اسی گاؤں کے قریب ایک بلند و بالا محل تھا۔ اس محل کی ایک اونچی منار کے اندر ایک جادوگرنی رہتی تھی۔ وہ جادوگرنی بہت ظالم اور خود غرض تھی۔ اس کے باغ میں عجیب و غریب سبزیاں اور پھل اگتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے کہ اگر اس کے باغ کے قریب بھی گئے تو وہ ان پر جادو کر دے گی۔ ایک دن جب وہ بوڑھی عورت دعا کر رہی تھی تو اس کی نظر جادوگرنی کے باغ کی طرف گئی۔ باغ کی دیوار کے ساتھ ساتھ سبزیاں اگ رہی تھیں اور ان میں سے ایک پودا بہت ہی سبز، تازہ اور خوشبودار دکھائی دے رہا تھا۔ عورت نے دل میں کہا، کاش میں یہ سبزی حاصل کر سکوں۔ یہ تو بہت لذیذ معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ باغ میں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ چند دن گزرے اور عورت کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کے دل میں خواہش اور تڑپ بڑھتی گئی کہ وہ اسی پودے کی سبزی کھائے۔ آخر اس کے شوہر نے ہمت کی اور رات کے اندھیرے میں باغ کی دیوار پھلانگ کر وہ سبزی توڑ لایا۔ عورت نے شوق سے اسے پکایا اور کھایا، مگر پھر روز روز اس کا دل چاہنے لگا۔ ایک رات جب بوڑھا دوبارہ باغ میں گیا تو جادوگرنی نے اسے پکڑ لیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولی، کیوں وہ نالائق انسان، تم میرے باغ کی سبزیاں چرا رہے ہو؟ اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ بوڑھا کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، اے جادوگرنی، مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کے دل میں تمہارے باغ کی سبزی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ میں نے بس اسی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ جادوگرنی نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر بولی، اچھا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ بچی مجھے دے دینا۔ بوڑھے کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ مجبور ہو کر ہاں کر گیا۔ کچھ مہینے گزرے اور اللہ نے اس نیک دل جوڑے کو ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی۔ وہ بچی اتنی حسین تھی کہ جیسے چاند کا ٹکڑا۔ لیکن جیسے ہی بچی پیدا ہوئی، جادوگرنی ادھمکی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔ جادوگر نے بچی کا نام رپونزل رکھا۔ کچھ لوگ اسے صرف اے شہزادی کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ واقعی ایک شہزادی کی طرح حسین تھی۔ وہ بچی کو اپنے اونچے مینار میں لے گئی۔ یہ مینار بہت لمبا اور اونچا تھا، جس میں نہ دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی اوپر بنی تھی۔ رپونزل بڑی ہونے لگی۔ اس کے بال کالے سنہری اور اتنے لمبے تھے کہ زمین تک پہنچتے تھے۔ جادوگرنی روز آ کر کہتی، رپونزل، رپونزل، اپنے بال نیچے لٹکاؤ، اور رپونزل کھڑکی سے اپنے بال نیچے کر دیتی۔ جادوگرنی ان بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھتی اور اندر آ جاتی۔ سالوہے بیت گئے۔ رپونزل بڑی ہو گئی۔ وہ دن رات مینار میں اکیلی رہتی، پرندوں سے باتیں کرتی، گانے گاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر خواب دیکھتی کہ شاید ایک دن کوئی آئے اور اسے آزاد کرائے۔ الفاق دن ایسا ہوا کہ ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے اس جنگل میں آ نکلا۔ اچانک اس نے ایک مدھر آواز سنی۔ یہ رپونزل کی آواز تھی جو گانا گا رہی تھی۔ شہزادہ اس آواز کے تعاقب میں مینار تک پہنچ گیا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ اتنی اونچی منار ہے، نہ کوئی دروازہ ہے نہ سیڑھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جادوگرنی آئی اور اس نے آواز لگائی، رپونزل، رپونزل، اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپونزل نے بال نیچے کیے اور جادوگرنی اوپر چڑھ گئی۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کئی دن تک چھپ کر یہی منظر دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کی اور خود پکارا، رپونزل، رپونزل، اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپونزل نے سمجھا کہ شاید جادوگرنی آئی ہے، اس نے بال نیچے کر دیے۔ شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ رپونزل کے سامنے آیا وہ گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ رپونزل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک شہزادہ ہوں، تمہاری آواز سن کر یہاں آیا ہوں۔ تم اتنی حسین اور نیک دل ہو کہ میں تمہیں دیکھے بغیر رہ نہ سکا۔
آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ شہزادہ روز آتا اور دونوں باتیں کرتے۔ ریپونزل نے پہلی بار آزادی اور خوشی کا مزہ محسوس کیا، لیکن ایک دن جادوگرنی کو یہ راز پتہ چل گیا۔ وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے ریپونزل کے لمبے بال کاٹ دیے اور اسے دور صحرا میں جلاوطن کر دیا۔ پھر اس نے وہ کٹے ہوئے بال کھڑکی پر لٹکا دیے اور شہزادے کو دھوکا دیا۔ جب شہزادہ آیا اور بال پکڑ کر اوپر چڑھا تو جادوگرنی سامنے کھڑی تھی۔ ہائے ہا، اب اپنی ریپونزل کو کبھی نہ دیکھ پاؤ گے۔ جادوگر نے جادو کیا اور شہزادے کو اندھا کر دیا۔ شہزادہ جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا۔ وہ ریپونزل کو ڈھونڈتا رہا، دن رات اس کا نام پکارتا رہا۔ ماؤنوہے بعد ایک دن قسمت نے یاوری کی۔ شہزادے نے ایک مانوس آواز سنی۔ یہ ریپونزل کی آواز تھی۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ صحرا میں رہ رہی تھی۔ جب اس نے شہزادے کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ریپونزل کی خوشی کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرے اور اللہ کے کرم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شہزادہ اور ریپونزل گلے لگ کر روئے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ محل لوٹ آئے۔ وہاں ان کی شادی ہوئی اور وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔